آزار ہیں کہ جن کی بنا پر شریعت روزہ چھوڑ دینے کی اجازت مرحمت فرماتی ہے، اس کے بارے میں ہمارے جو سبب ہے جس کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسا سبب ہے کہ چھوڑنا فرض ہے، وہ ہے حیض و نفاس۔ جو ہماری بہنیں اس میں مبتلا ہوں گی ان کے لیے روزہ چھوڑنا لازم ہے۔ جب بعد میں رمضان ختم ہو جائے تو پھر اس کے روزے رکھیں گی، وہ قضا کے روزے۔ اس حالت میں جو نمازیں چھوڑی جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، لیکن روزوں کی قضا ہوتی ہے۔ اور ضمناً اس میں یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا اگلے رمضان سے پہلے ہمیں وہ روزے ادا کرنے ہیں؟ تو یہ شرط تو نہیں ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی ادا کرنے ہیں، اس کے بعد آپ ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گی، کیونکہ ان روزوں کی ادائیگی کا وقت اب پوری زندگی ہے۔ لیکن جب انسان پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے، یعنی عبادت کی صورت میں اگر کوئی چیز لازم ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کر لیں، کہ موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت انسان کو موت آ جائے۔ تو اس لیے جتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ جلدی ادا کر سکیں ان روزوں کو ادا کر لیں، لیکن اگلے رمضان سے قبل ہی ان کو ادا کرنا کوئی شریعت کی طرف سے مطلوب نہیں ہے۔ دوسرا سفر ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس میں اختیار ہے، چاہیں تو آپ رکھ لیں اور چاہیں تو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن سفر سے مراد شرعی سفر ہے، جس کے لیے دو شرطیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل چکے ہوں اور ارادہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ہو، تو آپ شرعی مسافر ہو گئے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ شرعی مسافت اگر آپ طے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہوگی جب سحری دوران سفر آئے۔ مثال کے طور پر میں ابھی گھر پر ہوں، آج رات میں گھر پہ گزاروں گا اور اگلے دن فجر کے بعد مجھے سفر پہ روانہ ہونا ہے، تو یہ اگلے دن کا سفر آج کا روزہ چھوڑنے کے لیے عذر نہیں ہوگا، کیونکہ سحری مجھے گھر پہ مل رہی ہے۔ ہاں، میں سفر پہ روانہ ہو گیا، سفر سارا دن چلتا رہا، رات آئی، اب جو ہے میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ یہ سحری مجھے دوران سفر مل رہی ہے۔ اس کے بارے میں اچھی طرح یاد رکھیں۔ صحابہ کرام واضح طور پہ کہتے ہیں، یہ بخاری، مسلم، ترمذی کی روایات میں موجود ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے، کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے، کچھ لوگ روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر ملامت نہیں کرتے تھے، نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو کچھ عیب لگاتے تھے، بلکہ یہ اختیار تھا، کچھ نے رکھا کچھ نے نہیں رکھا۔ تو اس لیے جو یہ بعض لوگ ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں کہ جی آج کل تو بڑے آسان سفر ہو گئے ہیں، دیکھو نا جہاز میں سفر کر رہے ہیں، بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، تو اب کیسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ یہ معاملات عقل سے حل نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے عبادات کے معاملے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصول ہیں جن میں عقل کو دخل ہی نہیں۔ عبادات سب ایسی ہی ہیں تقریباً کہ جن کو آپ عقل سے ان کا صحیح ادراک نہیں کر سکتے ہیں۔ فجر میں 2 رکعت کیوں ہیں، 4 کیوں نہیں کر دی؟ ظہر میں 4 کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں تھی؟ مغرب میں 3 رکعت کیوں رکھی ہیں فرض، اس میں 4 کیوں نہیں کر دی؟ ہے کوئی معقول وجہ ہمارے سامنے؟ ہماری عقل اس کے ادراک سے، ان حکمتوں کے ادراک سے عاجز ہے۔ تو لہٰذا سفر کو بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور آگے یہ بھی فرما دیا ہے کہ روزہ رکھنا اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے، تو رکھنا چاہیں صحیح، تو چھوڑنا چاہیں صحیح، کوئی کسی کے اوپر ملامت نہیں کر سکتا ہے۔ اگلا ہوتا ہے مرض، مطلب ایسا کوئی مرض کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو وہ بہت زیادہ شدید تکلیف کا باعث بنے گا، یا اس کی روزے کی وجہ سے مرض بہت بڑھ جائے گا، یا اور کوئی سخت مشکل میں آپ پھنس جائیں گے۔ لیکن اس طرح کے مرض کا ثبوت 3 ذرائع میں سے کسی ایک سے ہوگا۔ مثلا کوئی ماہر ڈاکٹر یہ آپ کو بتائے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، یا یہ مرض ٹھیک نہیں ہو سکے گا، دیر میں ٹھیک ہوگا، اس وقت آپ کو روزہ رکھنا خطرناک ہے، اور وہ ڈاکٹر تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والا ہو، آپ یہ سمجھتے ہیں، اپنے فن میں ماہر بھی ہو، تو بالکل آپ اس کی رائے پہ اعتماد کر کے یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے سابقہ زندگی کا تجربہ، کہ یہ بیماری آپ کی مسلسل چل رہی ہے اور پچھلے رمضان آپ نے اسی بیماری میں روزہ رکھا تھا تو شدید طبیعت بگڑ گئی تھی، روزہ توڑنا پڑا تھا یا روزہ پورا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا، تو یہ سابقہ تجربہ موجودہ روزے چھوڑنے کے لیے عذر اور سبب بن سکتا ہے، آپ اسے بنیاد بنا کے موجودہ روزے بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر یقین ہے کہ ایسا ہی بیماری ہو جائے گی۔ ایک اور میں مرض کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے بڑھاپا۔ اگر کوئی بہت ہی بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے نقاہت اتنی غالب آ گئی ہے کہ اب روزہ رکھنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے، تو بڑھاپا بھی روزہ چھوڑنے کے لیے ایک عذر بنتا ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ اب اس میں کہاں پر فدیہ ہوگا، کہاں پر قضا ہوگی، اس کے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے سے اتنا تفصیل سماعت فرما لیں۔ ایک ہوتا ہے حمل، اگر کوئی بہن پیگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب جس طرح مرض کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر 3 ثبوتوں میں سے کسی ایک ثبوت کے بعد بن سکتا ہے، ایسے ہی حمل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ حاملہ عورت پر روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، فوراً نہیں کہیں گے، بلکہ جب روزہ چھوڑنا ماں کے لیے یا بچے کے لیے شدید تکلیف کا، آزمائش کا یا ہلاکت کا سبب بن سکتا ہو، تب روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ اور اس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ وہی 3 چیزیں ہیں کہ یا تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ اتنی کمزور ہیں کہ روزہ رکھیں گی تو آپ کو نقصان ہوگا، یا بچے کو نقصان ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ دیں۔
یا پھر سابقہ زندگی کا تجربہ کہ پہلے کبھی پریگننسی تھی، رمضان آ گیا، روزے رکھے اور بہت حالت بگڑ گئی تھی، اس کو بنیاد بنا کر اب یہ کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا موجودہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھا اور ایک طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی اور ڈاکٹر کو چیک کرایا تو بچے کی ہارٹ بیٹ وغیرہ کے مسئلے پیدا ہوئے تو روزہ توڑنا پڑا، تو یہ جو موجودہ مشاہدہ ہے یہ بھی روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے، تو حمل پہ بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسے ہی دودھ پلانا، اگر کوئی بہن اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو یہ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ عورت کے دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو بہن فیڈ کروا رہی ہیں ان پہ روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے دیگر خواتین کے اوپر فرض ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اسی وقت جائز ہوگا جب دودھ پلانے سے نقصان ہوتا ہو۔ مثال کے طور پہ اور اس کے ثبوت بھی اسی 3 طرح سے ہوں گے کہ لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہے کہ آپ دودھ نہ پلائیں ورنہ آپ کو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ آپ بالکل مطلب روزہ بہت ہی ہلاکت کے قریب آ جائیں گی، اور بچہ کسی دوسرے دودھ پر پل نہیں رہا ہو، وہ صرف ماں کا دودھ پی رہا ہو، تو اب یہ ایک عذر ہے کہ اگر عورت رکھے گی خود بھی نقصان ہوگا اور بچے کو نقصان ہوگا، تو اس لیے پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پھر پہلا کوئی مشاہدہ ہو، مطلب تجربہ ہو کہ پہلے بچہ تھا اور اسی طرح روزے رکھے تو بچے کے لیے مصیبت ہو گئی یا اپنے لیے ہو گئی، یا موجودہ مشاہدہ ہے کہ روزہ رکھا اور دودھ اترنا بند ہو گیا اور بچہ صرف ماں کے دودھ کا عادی ہے اور بچے کی حالت خراب ہو گئی، تو اس وجہ سے بھی روزہ، یعنی اس کو بنیاد بنا کے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو